بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم الٹا قلعے کے بارے میں بات کریں گے۔ الٹا قلعہ کی تحقیق نہ صرف ہماری اسلامی معلومات میں اضافہ کرے گی بلکہ ہمیں ایک انتہائی اہم تاریخی واقعے کے بارے میں بھی آگاہ کرے گی۔ الٹا قلعے کی تاریخ ہمارے ایک بہت ہی بلند پایہ بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی ہے۔ آپ کا روضہ مبارک سیون میں واقع ہے۔ سیون کو عام سندھی زبان میں سیون شریف بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے۔ سیون شریف سندھ کے شہر حیدرآباد سے ضلع جامشورہ میں شمال مغربی حصے کی جانب 80 میل یعنی 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جگہ عام طور پر حضرت لال شہباز قلندر کی نسبت سے ہی جانی جاتی ہے۔ اس مقدس مقبرے کی وجہ سے اس جگہ کے لیے عام طور پر سیون یا پھر قلندری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیون کا لفظ سیوستان یا شیواستان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہندوؤں کے خدا شیو کی سرزمین۔ آپ رحمت اللہ علیہ 13ویں صدی میں یہاں مقیم تھے۔ یہ تو تھا سیون شریف کا تعارف، مگر اب ہم الٹا قلعہ کی تاریخ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس زمانے میں سیوستان میں بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ دولت کی پوجا کرنا اور غریبوں پر ظلم عام تھا۔ عورتوں کو کوئی معاشرتی مقام حاصل نہیں تھا اور انہیں بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، غرض انسانی قدروں کی سخت پامالی کی جاتی تھی۔ جب اس بات کا علم حضرت لال شہباز قلندر کو ہوا تو انہوں نے اپنے پاک قدم سیوستان کی طرف بڑھائے۔ آپ نے ان لوگوں کو تمام برائیوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، عورتوں کو ان کے حقوق اور احترام دینے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں سابقہ قوموں پر نازل ہوئے اللہ کے عذابوں سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا، یاد کرو جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ بھی تمہاری جیسی بد اخلاقیوں اور برائیوں کا شکار تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم بھی نافرمانی کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور گستاخی لہجے میں کہا، بابا آپ اپنا یہ بیان اپنے پاس رکھیے اور اپنا کام کیجیے اور ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شہر سے کچھ دور اس مقام پر تشریف لے آئے جہاں پر آج آپ کا روضہ مبارک واقع ہے، مگر پھر بھی آپ ان گستاخ لوگوں کو مسلسل پیغام حق پہنچاتے رہے اور وہ آپ کی مسلسل تلافی کرتے رہے۔ اس زمانے میں اس سلطنت کا حاکم چمٹ راجا تھا جو بہت ہی ظالم اور گستاخ تھا۔ اس کے نجومیوں نے اسے پیشن گوئی کی کہ اسی صوفی بابا کے ہاتھوں اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی۔ اب چمٹ راجا نے شہر بھر کے لوگوں کو آپ سے گستاخی پر مامور کر دیا اور انہیں آپ کا مذاق اڑانے کا حکم دے دیا۔ چند بے وقوف لوگ آپ کو آزمانے کی غرض سے کہنے لگے، اگر آپ اور اللہ کی بات سچ ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ورنہ ہم آپ کی بات پر یقین کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، بس چند ہی دنوں میں اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ تم میں سے جو بچنا چاہتا ہے
وہ یہاں سے چلا جائے۔ ان لوگوں میں سے کچھ خوف خدا رکھنے والوں نے آپ کی صحبت اختیار کر لی، مگر باقی سب آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ چمٹ راجا نے سوچا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے ان صوفی بابا کو تکلیف پہنچے۔ اسے خیال آیا کہ بابا ہمیشہ ہمیں حرام گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں، کیوں نہ کسی ترکیب سے انہیں حرام گوشت کھلایا جائے، اور جب وہ اسے کھا لیں تو ان کا انتہائی مذاق بنایا جائے۔ چنانچہ چمٹ راجا نے بلی کا گوشت پکوایا اور ایک تھال میں سجا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اسے نوش فرمائیں۔ جیسے ہی وہ تھال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس پکے ہوئے بلی کے گوشت میں سے بلی کی آواز آنے لگی۔ آپ کو شدید غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، بس اب اللہ نے تم لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس تھال کو الٹا کر دیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ سخت زلزلہ آ گیا اور ہر چیز ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی۔ لوگ پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں بھاگنے لگے، مکان دھنسنے لگے اور راجا چمٹ کا قلعہ الٹا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی کبھی ایسی قوم کو پسند نہیں فرماتے جو انسانوں پر ظلم کرتی ہو۔ الٹا قلعہ اللہ کے غضب اور اس کے پیارے ولی کی شان میں گستاخی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آج بھی سیوستان میں موجود ہے، جسے آج دنیا 7 شریف کے نام سے جانتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے